ایک گروہ ضرور ہے جو پہاڑوں میں چلا گیا، جو بندوق لے کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ بندوق اٹھا کر جب افغانستان جا رہا تھا تو آپ نے افغانستان جانے کے لیے اس کا راستہ روکا؟ آپ امریکہ کے اتحادی بھی بنے، آپ نے ہوائی اڈے بھی دیے، فضائیں بھی ان کو دی، یہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں، ان فضاؤں سے گزر کر وہاں پر بمباری بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے پاکستانی مجاہد بھی جا رہا ہے، اور تم بھی اس کو تھپکی دے رہے ہو کہ آپ مجاہد ہیں۔ اور پھر انہی حالات میں ان کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے میں نہیں گیا ہوں، ان کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے میں نے افغانستان کا سفر نہیں کیا، میں نے دو ملکوں کے درمیان معاملات ٹھیک کرنے کے لیے سفر کیا، لیکن طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے میرے ملک کے ISI کا چیف کیا ہے۔ ان دہشت گردوں کو کوئی حوصلہ دلانے کا عمل ہے، وہ بھی آپ کے صفوں میں مل رہا ہے، ہمارے صفوں میں تو وہ ہم سے ناراض ہیں۔ آپ اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں، مجھے سکھاتے ہو شہید کس کو کہتے ہیں، مجھے سکھاتے ہو شہید کا مقام کیا ہے۔ میں قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں، میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ جو شہید اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کی قدر و منزلت کو میں جانتا ہوں۔ آپ مجھے اس کی قدر و منزلت نہ سمجھائیں، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے۔ کیا بتا سکتے ہو؟ آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے، اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا، اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا۔ ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے، لیکن ہے سینکڑوں میں۔ تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں، تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے۔ کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا، ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے۔ اپنے شہداء کی توہین، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی، ادارے متعین ہیں، ان کا دائرہ کار متعین ہے، ان کا دائرہ اختیار متعین ہے۔ اگر میں نے آپ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا ہے تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ پالیسی ساز لوگوں، سپاہی نے تو آپ کا حکم ماننا ہے، پالیسی ساز تو آپ بڑے ہیں، میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں، لیکن آپ میرے بیان کی از خود تشریح کر کے جو میری کردار کشی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جھک جائے گا، سرنڈر کر جائے گا، یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے۔ میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں تک محدود رہنے کی بات کی ہے، اور یہ میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی ہے، یہ تو پارلیمنٹ میں اور عام جلسوں میں نے بار بار کی ہے۔ قصور والی بات قصوروار ٹھہری؟ اگر پاکستان کا ایک سپاہی ملک کے لیے قربانی دیتا ہے اور اسی لیے وہ فوج میں بھرتی ہوا ہے، جمعیت علماء اسلام تو فوج نہیں ہے، پھر میرے جمعیت علماء اسلام کے صفوں کے اندر سے بڑے اکابر سے لے کر عام علماء اور طلباء تک 200 سے زیادہ شہید کیوں ہم نے دیے؟ کس کے لیے دیے؟ تم نے اس قسم کی حرکت کر کے جمعیت علماء کے کارکنوں اور ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے، اور اب اس کا رد عمل آئے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ تم نے میرے علماء کو شہید کیا، علماء کرام شہید ہوئے، میرے استاد اور میرے شیخ مولانا حسن جان شہید ہو گئے، میرے والد صاحب کے شاگرد رشید وزیرستان کے استاد الاساتذہ مولانا نور محمد شہید ہو گئے، مولانا معراج الدین جو میں سمجھتا ہوں میرا دایاں بازو تھا، تم نے اس کو توڑا، اور میں نے باجوڑ میں 100 جنازے اٹھائے ہیں ایک جلسے کے۔ میں روزانہ پشتونخوا میں اور بلوچستان میں کہیں نہ کہیں 2 یا 3 جنازے اٹھا رہا ہوں۔ میں تو آپ کے ہر جنازے پر آپ کے ساتھ رویا ہوں۔ کبھی یاد ہے کہ تم بھی میرے جنازے پر میرے ساتھ روئے ہو؟ مجھے کہتے ہو تم نے غلط بات کی ہے، میں کہتا ہوں تم نے اپنے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے۔
فوج کے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے, ان کے خاندانوں کی بھی تذلیل کی ہے, تم نے میرے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے, تم نے ان کی بھی بے توقیری کی ہے. معافی کہتے ہو فضل الرحمان مانگے؟ نہیں, میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس فوج نے اور جس جنرل نے جس دفتر سے میرے خلاف اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا ہے اس کو معافی مانگنی ہوگی. ہم نے ایسی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی. عدم اعتماد کی فضا تم نے پیدا کی ہے. میرے مخالفین ساری زندگی کبھی ملا ملٹری الائنس کہتے تھے, کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہے. کیوں؟ میں اگر 88 میں اسمبلی میں آیا تب اپوزیشن میں تھا, مجھے 90 میں ہرایا, 93 میں آیا میں پھر اپوزیشن, میں 97 میں اسمبلی میں آیا میں پھر اپوزیشن. تم نے میرے خلاف اس وقت بھی گندے پروپیگنڈے کی, غلیظ ترین پروپیگنڈے کی. کبھی کہا ڈیزل پرمٹ خریدے ہیں. بھائی ڈیزل پرمٹ اگر میں نے لیا ہے تو دستاویز ہوگا نا, پرمٹ کے معنی دستاویز. 2003-04 میں آپ نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا, آج 2026 ہے, کہیں کوئی اس کا ریکارڈ کا کوئی پرزہ تمہیں آج تک مل رہا ہے؟ پلازے لے لیے ہیں, فیکٹریاں بنا لی ہیں, دبئی میں ہوٹل بنا لیے ہیں, 80,000 کی لسی پی لی ہے. 2 دن میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں, 80,000 کی لسی. شرم بھی نہیں آتی اس قسم کی گفتگو. اب تک یہ مجھ سے رابطے بھی کرتے تھے, لیکن جس دن انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں بلوچستان حکومت میں تو کم از کم ہمارے ساتھ شراکت, میں نے مولانا عبدالواسع کو ساری صورتحال بتائی اور میں نے کہا اپنی جماعت سے مشورہ کر لیں. انہوں نے جماعت سے مشورہ کیا اور جماعت نے کہا نہیں, ہم کبھی اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. ہمیں کہا گیا کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں, یعنی پی ٹی آئی کا حکومت ختم کریں اور دوسری حکومت بنائیں. میں نے کہا بنتی نہیں ہے, اپوزیشن کے کل 53 اراکین ہیں, آپ ہمیں مہیا کر کے دیں گے تو ان مہیا کیے گئے ممبروں کے سہارے میں حکومت بناؤں گا, لوٹوں کے ذریعے میں حکومت بناؤں گا. میں اس گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کے باغے میرے ہاتھ میں. اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم شخصیت نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے انکار کر دیا. نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم بیچ میں آئے اور مجھے کہا کہ جی آپ کو بات کر لینی چاہیے. میں نے اپنی جماعت سے مشورہ کیا, انہوں نے بھی مجھے کہا کہ ہاں ہمیں مل لینا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم کس غار سے ڈسے جا رہے ہیں. ان ملاقاتوں میں جب میں نے اپنی شکایت ان کے سامنے رکھی اور میں نے ان کو چیلنج کیا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تمہیں سن رہا ہے, میں بھی بیٹھا ہوں, تم بھی بیٹھے ہو, اگر میرے ہاتھ کے یا میرے ماحول کے اندر کوئی ایسے غلط کام ہوا ہو, کوئی ایسے غلط مفادات میں نے حاصل کی ہوں تو اللہ کے لیے کم از کم مجھے واضح طور پر بتا دو کہ فضل الرحمان آپ کے اندر ایک نقص ہے. اس اعلیٰ ترین افسر نے سر جھکایا, پھر سر اٹھایا, پھر کہا مولانا کوئی ایسی بات نہیں ہے, قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر میری کردار کشی کیوں کی تم نے, کیوں غلط باتیں کی میرے بارے میں؟ جواب سنیے ذرا وکلاء حضرات, میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا, انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. دس واز the response of that very important personality. ماشاءاللہ. میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا جی آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے جو بولا جھوٹ بولا, غلط بولا, اور آئندہ میں ہدایات دے دوں گا, ایسا نہیں ہوگا. لیکن میرا دعویٰ تو اپنی جگہ برقرار ہے کہ تم نے الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے, اور حکمران جو بھی بنے گا دھاندلی سے بنے گا. آج میرا سوال یہ ہے کہ دھاندلی سے بنی ہوئی حکومت ہمیں قبول نہیں ہے. تم کس بات میں لوگوں کو الجھا رہے ہو؟